اے لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں میرے بیڈ پر بیٹھنے کی؟ تمہاری اوقات ہے جو تم یہاں میرے بیڈ پر بیٹھ سکو؟ اٹھو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ اپنا یہ گندا وجود لے کر۔ آج سے تمہیں زمین پر سونا ہے، اور ہاں، اس شادی سے زیادہ امیدیں وابستہ مت کرنا، کیونکہ یہ شادی صرف میں نے اماں سائیں کی وجہ سے کی ہے، اور ہمارے درمیان کیا ہوا ہے آج رات اگر اماں سائیں کو خبر ہوئی نا، تو پھر میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اور تمہاری جان مجھے برداشت نہیں کر سکے گی۔ چوہدری دلدار علی بستی کی ایک نامور شخصیت تھے۔ ہر انسان ان کی عزت اور ان کا احترام کرتا تھا۔ انہوں نے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، ہمیشہ لوگوں کی مدد اور اپنے باپ دادا کی عزت کو قائم رکھا۔ ان کی شادی ان کے والد کی پسند سے رفیقہ بیگم سے کی گئی تھی، اور دونوں ایک بہترین ازدواجی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام انہوں نے سالار رکھا تھا۔ سالار بچپن سے ہی بہت ہوشیار تھا، مگر اس کا مزاج اپنے باپ سے بالکل برعکس تھا۔ وہ بستی میں تو زیادہ نکلتا نہیں تھا، مگر ملازموں کو بہت پریشان کرتا تھا۔ سالار کی سعادت سے صرف ملازم ہی نہیں، دلدار علی اور رفیقہ بیگم بھی بہت پریشان تھے۔ وقت گزرتا رہا مگر سالار کی عادتیں نہیں بدلیں، تو دلدار علی نے اسے آگے کی پڑھائی کے لیے شہر بھیج دیا۔ انہیں لگا تھا کہ اگر سالار لوگوں کے ارد گرد رہے گا اور نئے لوگوں سے ملے گا تو شاید اس کی عادتیں بدل جائیں۔ یہاں رفیقہ بیگم سالار کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی، اور وہاں سالار کو شہر میں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ تم کب اپنے گھر والوں کو بتاؤ گے؟ سدرا، جو یونیورسٹی کی سیڑھیوں پر سالار کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، اچانک بولی۔ ہاں، جلد ہی بتا دوں گا۔ تمہیں کس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے؟ سالار نے زمین کو گھورتے ہوئے دھیمے لہجے میں سدرا سے کہا۔ ٹینشن مجھے اس بات کی ہے کہ تمہارے گھر والے کہیں تمہاری شادی کہیں اور ہی نہ طے کر دیں۔ سدرا نے سالار کے سامنے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ میرے گھر والے میری مرضی کے بغیر میری شادی نہیں کریں گے، اور یہ کوئی فلم نہیں چل رہی کہ میں اپنے گھر جاؤں اور اماں سائیں مجھے شادی کی خوشخبری سنا دیں۔ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مگر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس لیے احتیاط بھی ضروری ہے۔ آخر کبھی نہ کبھی تو بتانا ہے، تو پھر ابھی بتا دو، رسک کیوں لے رہے ہو؟ سدرا اپنی بات پر اڑی تھی۔ تم کیوں بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو؟ میں نے کہا نا، میں بات کر لوں گا، اور اگر اماں سائیں نے میرے لیے کوئی لڑکی پسند بھی کی ہوئی تو بھی میں اس سے شادی کرنے سے انکار کر دوں گا۔ اس کے اصرار پر سالار نے جھنجھلا کر کہا۔ پکا؟ سدرا نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی پکا، اور یہ تمہاری بچوں والی عادتیں کب ختم ہوں گی؟ سالار نے سدرا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ہو تو جائیں گی، مگر شادی کے بعد، سدرا نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، بہتر بھی یہی ہوگا، ورنہ اماں سائیں تمہیں سچ میں بچی بنا دیں گی، سالار نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ تمہاری اماں سائیں ہیں یا کوئی ہٹلر جو ہر کوئی ان سے ڈرتا ہے؟ سدرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی تو میں نے تمہیں ابا سائیں کے بارے میں نہیں بتایا ہے، اگر ان کا سنو گی تو مجھ سے کیا کسی سے بھی شادی نہیں کرو گی۔ تمہارے اماں سائیں ہٹلر اور ابا سائیں چنگیز خان، ایک میں ہی رہ گئی ہوں بیچاری، جو وہاں جا کر پھنس جاؤں گی، سدرا نے کہا تو سالار بھی ہنس پڑا۔ ویسے تم بھی اپنے ابا سائیں اور اماں سائیں کی طرح اکڑو ہی ہو، مگر خیر رہنا تو مجھے تمہارے ساتھ ہی ہے، کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا نا۔ ماریا نے ہلکا سا مسکرا کر مایوسی سے کہا۔ تم ذرا شادی ہو جانے دو، پھر میں اماں سائیں اور ابا سائیں دونوں سے تمہارے کان کھچواؤں گا۔ تم نے جو انہیں ادھر بیٹھے بیٹھے انہیں ہٹلر اور چنگیز خان بنا دیا ہے۔ سالار نے پھر سے اسے ڈرانا چاہا۔ ہاں ہاں، کھنچوا لینا، پہلے خود میں تو اتنی ہمت لاؤ کہ ان سے شادی کی بات کر سکو۔ سدرا نے اسے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ ارے بابا، ہاں ہاں کر لوں گا میں ان سے بات۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس ویکینڈ پر جب تم گھر جاؤ گے تو ان سے ضرور ہماری شادی کی بات کرو گے، سدرا نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں میں کر لوں گا، اب تم میری جان نہیں کھاؤ، سالار نے کچھ سوچ کر سدرا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ سالار نے سدرا سے بول تو دیا تھا کہ وہ گھر جا کر بات کر لے گا، مگر اب وہ خود گھبرا رہا تھا کہ آخر وہ اماں سائیں کے سامنے اپنے دل کی بات کرے گا کیسے۔ آخر ویکینڈ بھی آ گیا اور سالار حویلی پہنچ گیا۔ السلام علیکم ابا سائیں، سالار نے دلدار علی سے گلے ملتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام صاحبزادے، دلدار علی نے بھی خوش دلی سے جواب دیا۔
کیا اپنے ابا سائیں سے ہی ملتے رہو گے؟ اماں یاد نہیں کیا تمہیں؟ رفیقہ بیگم نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ ارے اماں سائیں، آپ کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ السلام علیکم، سلار نے رفیقہ بیگم سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، اللہ میرے شہزادے کو خوش رکھے، شاد و باد رکھے، ہر غم میرے بیٹے سے دور رہے، کسی کی نظر نہ لگے، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ رفیقہ بیگم نے سلام کا جواب دیتے ہی ہمیشہ کی طرح سلار کو دعائیں دینا شروع کر دی تھیں۔ ارے میرا بیٹا کتنا کمزور ہو گیا ہے، کیا کچھ کھانے کو نہیں ملتا شہر میں؟ رفیقہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے اداسی سے سلار کو دیکھ کر کہا۔ بیٹی کی کمزوری تو ایک سیکنڈ میں نظر آ گئی، میں جو پورا دن سامنے رہتا ہوں، مجھ سے تو ایسا کچھ نہیں کہتی ہو۔ دلدار علی نے شانے اچکا کر کہا تو سب ہنسنے لگے۔ تبھی سلار کے موبائل پر نوٹیفیکیشن بیل بجی۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا۔ یاد سے بات کر لینا ہٹلر اور چنگیز خان سے۔ سدرا کا میسج پڑھ کر سلار مایوس سا ہو گیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بات کیسے کرے۔ کیا ہوا سلار بیٹے، کوئی پریشانی ہے؟ دلدار علی نے سلار کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو اس سے پوچھا۔ نہیں ابا سائیں، بس کچھ تھک گیا ہوں۔ ان کے اچانک سوال پر سلار کچھ گھبرا کر بولا۔ ارے تو بیٹا تم جا کر آرام کرو، تمہارا سامان میں کمرے میں رکھوا دیتی ہوں، رفیقہ بیگم نے سلار سے کہا۔ جی ٹھیک ہے اماں سائیں، سلار کہتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سلار کی آنکھ تقریباً 10 بجے کھلی۔ وہ اٹھا اور وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس نکل گیا۔ وہ پھر سے اپنی الماری کی طرف بڑھا اور ہیئر ڈرائر نکال کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہیئر ڈرائر سے اپنے بال سکھانے لگا اور ایک پرفیوم نکال کر اسے اپنے اوپر چھڑکا۔ پرفیوم کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ وہ پورے کمرے میں پھیل گئی۔ سلار بچپن سے ہی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا تھا۔ دن میں 2-3 بار نہانا، روزانہ کپڑے بدلنا اور خوشبو لگانا، یہ سب اس کی روٹین کا حصہ تھے۔ پرفیوم کی بوتل بند کر کے سلار نے ڈریسنگ پر رکھی اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پوری حویلی روشن تھی۔ وہ جب سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو اس کی نظر نیچے بیٹھے دلدار علی اور رفیقہ بیگم پر پڑی۔ خوشبو بتا رہی ہے سلار آ رہا ہے، دلدار علی نے سیڑھیوں سے اترتے سلار کو دیکھ کر کہا۔ ہاں جی صحیح بول رہے ہیں آپ چودھری صاحب، رفیقہ بیگم نے بھی ان کی نظر کا تعاقب کرتے ہوئے ان کی بات کے جواب میں کہا۔ السلام علیکم، سلار مسکراتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر ان کی طرف آیا اور ان سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دلدار علی اور رفیقہ بیگم نے سلار کے سلام کا جواب دیا۔ تم بیٹھو بیٹا، میں کھانا لگواتی ہوں، رفیقہ بیگم نے سلار کو بیٹھنے کا کہا اور کھانا لگوانے کے لیے اٹھنے لگی۔ نہیں اماں سائیں، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، میں تھوڑی دیر میں کھانا کھاؤں گا، سلار نے انہیں روکتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے؟ رفیقہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں اماں سائیں، میں ٹھیک ہوں، وہ مجھے آپ دونوں سے ایک بات کرنی ہے، سلار نے جھکتے ہوئے کہا۔ لو جی بیگم صاحبہ، آپ کے بیٹے بڑے ہو گئے ہیں، انہیں ہم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، دلدار علی نے مسکرا کر سلار کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ آپ بچے کی بات تو سن لیں، ہر وقت مذاق کرتے رہتے ہیں، رفیقہ بیگم نے دلدار علی سے کہا۔ ہاں بچے تو بتائیے کیا بات کرنی ہے، دلدار نے صوفے پر آگے ہوتے ہوئے سلار سے کہا۔ وہ اماں سائیں، مجھے شادی کرنی ہے، سلار نے نظریں جھکا کر آنکھیں بند کر کے کہا۔ جب کچھ دیر تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو سلار نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ رفیقہ بیگم آنکھوں میں چمک لیے مسکرا رہی تھی اور دلدار علی ہونٹ دانتوں میں دبائے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہا ہا ہا، سلار نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو دلدار علی زور سے قہقہ لگا کر ہنسے۔ لو جی بیگم صاحبہ، آپ کا شیر بیٹا یہ بات کرنے کے لیے اتنا پریشان ہو رہا تھا، دلدار علی نے ایک بار پھر شرارتی لہجے میں کہا۔ ہاں وہی تو، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، رفیقہ بیگم نے حیرانی سے کہا۔ بلکہ میں نے تو تیرے لیے کچھ لڑکیاں بھی دیکھ کر رکھی ہیں، اب ان میں سے تو کوئی پسند کر لے تو تیری شادی کروا دیں گے۔ ہائے، میں اپنے سارے ارمان پورے کروں گی اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی میں، رفیقہ بیگم نے خوشی سے کہا۔ نہیں اماں سائیں، وہ اصل میں نے شہر میں ایک لڑکی پسند کی ہے، سلار نے اٹک اٹک کر کہا۔ اچھا تو بیگم صاحبہ، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے شہزادے اپنی شہزادی پسند کر چکے ہیں، دلدار علی اب بھی شرارت کے موڈ میں تھے۔ تو کیا ہوا، جو میرے بیٹے کی پسند وہ میری پسند، آخر زندگی تو اسے گزارنی ہے اور ویسے بھی اس کا انتخاب بھی اچھا ہی ہوگا، انہوں نے مسکرا کر سلار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو سلار صاحب، آپ ان کے گھر والوں کو بلوا لیں تاکہ ان سے مل کر آپ کو آپ کی پسندیدہ عورت کے ساتھ باندھ دیا جائے، دلدار علی نے رفیقہ بیگم کی بات سن کر سلار سے کہا۔
ٹھیک ہے عباس آئی، مگر وہ سلار نے پھر سے کچھ بولنا چاہا۔ وہ کیا صاحبزادے، اور کتنی باتیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں؟ دلدار علی نے بیزار ہوتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا کر کہا۔ وہ عباس آئی، عباس آئی اب بولو بھی سلار، رفیقہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں شادی کے بعد اس کے ساتھ شہر میں شفٹ ہو جاؤں۔ سلار آخر کار اصل مدعے پر آ گیا۔ دلدار علی جو صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے ایک دم سے سیدھے ہو گئے۔ سلار نے نظریں اٹھا کر رفیقہ بیگم کو دیکھا، وہ اسے گھور رہی تھی، پھر انہوں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ ممکن نہیں ہے سلار، اچانک وہاں رفیقہ بیگم کی آواز گونجی تھی۔ مگر اماں سائیں، سلار نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر رفیقہ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ سلار، ہم نے تمہیں کافی عرصے سے خود سے دور رکھا ہوا ہے۔ یہ صرف ہم جانتے ہیں کہ ہم تمہارے بغیر کیسے رہ رہے ہیں۔ تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو اور ہر چیز سے بڑھ کر تم ہمیں عزیز ہو۔ تم پر ایک خراش بھی آ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تمہارے جانے کے بعد ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے ہوں گے، کیا کر رہے ہوگے، کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ رفیقہ بیگم نظریں زمین پر جمائے بس بول رہی تھی۔ اماں سائی، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سلار پہلی بار ان کی بات کے درمیان میں بولا تھا۔ جس ماں نے تمہیں جنم دیا اور جس باپ کی انگلی پکڑ کر تم نے چلنا سیکھا ہے، کیا ان کی محبت تمہارے لیے کچھ نہیں؟ اور وہ کل کی آئی لڑکی کے لیے تم اپنے ماں باپ سے دور جانا چاہتے ہو؟ رفیقہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے جو سلار کو بہت تکلیف پہنچا رہے تھے۔ تمہاری شادی کو لے کر ہمارے بہت ارمان ہیں، اور سبھی والدین کو اپنی اولاد کی شادی کے ارمان ہوتے ہیں، اور پھر تم تو ہماری اکلوتی اولاد ہو۔ ہم نے تو ساری زندگی تمہیں بڑے نازوں سے پالا ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، تمہارے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ تم اپنی آگے کی زندگی بھی خوشی کے ساتھ بسر کر سکو۔ وہ دھیمی آواز میں مسلسل بول رہی تھیں۔ ہم اپنا بڑھاپا اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں سلار، ہم اپنا بڑھاپا تمہارے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ تم ہماری جان ہو، اور اگر جان جسم سے جدا ہو جائے تو پھر تم جانتے ہو۔ رفیقہ بیگم اس سے آگے کچھ نہیں بول سکی، ان کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تمہاری ماں ٹھیک بول رہی ہے سلار۔ دلدار علی جو کب سے خاموش بیٹھے تھے اب سلار سے مخاطب ہوئے۔ تمہارے جانے کے بعد تمہاری ماں کا کہیں دل نہیں لگتا، وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی، یہاں تک کہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتی، بس تمہیں یاد کرتی رہتی ہے، ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتی رہتی ہے کہ تم کیسے ہوگے، کیا کر رہے ہوگے۔ اور یہ بات تو تم بھی بخوبی جانتے ہو کہ تمہاری ماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے۔ وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اگر وہ تمہاری ضد کے آگے گھٹنے ٹیک بھی دے تو پھر تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا۔ اس لیے ایک بار اس لڑکی سے بات کرو، اگر وہ شادی کے بعد تمہارے ساتھ یہاں رہنے پر راضی ہے تو ہم دونوں مل کر اسے تمہاری دلہن بنا کر گھر لے کر آئیں گے، لیکن اگر وہ نہیں مانتی اور اپنی بات پر اڑی رہتی ہے تو پھر آخری حل یہی ہے کہ تمہیں اسے بھولنا ہوگا۔ اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو اپنی ماں کو چنو جس نے ساری زندگی اتنی محبت سے تمہیں پالا ہے، یا پھر اس لڑکی کو جس سے ملے ہوئے تمہیں تھوڑا ہی وقت ہوا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سلار وہیں بیٹھا سوچتا رہا، اس کے ذہن میں کئی باتیں آ رہی تھیں، وہ سوچ رہا تھا مگر فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل نکالا اور سدرا کا نمبر ڈائل کر دیا۔ پہلی ہی رنگ پر کال اٹھا لی گئی، جیسے سدرا بیٹھی اسی کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم، سلار نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سدرا نے خوشی سے جواب دیا۔ کیسی ہو؟ سلار نے سدرا سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ خیریت سے پہنچ گئے تھے؟ سدرا نے سوال کیا۔ سلار نے سوچوں میں گم بس اتنا ہی کہا۔ کیا ہوا، کوئی بات ہے؟ تم پریشان لگ رہے ہو، سدرا نے فکر سے کہا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، سلار نے جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کی۔ کیا تم نے ہٹلر اور چنگیز خان سے بات کی ہے؟ سدرا نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ سلار نے پھر سے بس اتنا ہی کہا۔ کیا سچ میں؟ پھر کیا کہا انہوں نے؟ سدرا نے خوشی سے پوچھا۔ ہیلو، سلار نے کوئی جواب نہیں دیا تو سدرا کو لگا لائن کٹ گئی ہے، اس لیے سدرا نے پھر سے کہا۔ سدرا، میں اپنی اماں سائیں سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ان کے بغیر نہیں جی سکتا، وہ میرے لیے میرا سب کچھ ہیں، انہوں نے مجھے بڑے نازوں سے پالا ہے۔ سلار اب بول رہا تھا، انہوں نے ہمیشہ میرے بارے میں سوچا، اپنے آپ کو چھوڑ کر ہمیشہ مجھے اہمیت دی، میری ہر بات مانی، میں جو بول دیتا وہ اسے کرنے میں لگ جاتی۔ ہاں یہ بات سچ ہے، ابا سائیں سے زیادہ مجھے سر پر چڑھانے والی میری ماں ہے، انہوں نے مجھے بڑے لاڈ سے پالا ہے، میرے ہر خواب کو پورا کیا ہے۔
اور عباسائی وہ تو مجھے دیکھ کر جیتے ہیں، میری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، بھلے ہی وہ کبھی بول نہیں پاتے مگر وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر بچپن میں کبھی وہ مجھے ڈانٹ دیتے اور میں کسی سے بات نہیں کرتا تو انہیں ٹینشن ہو جاتی، وہ بہانے بہانے سے میرے کمرے میں چکر لگاتے، وہ اما سائیں کو بھیجتے مجھے منانے کے لیے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت بہت زیادہ۔ سلار مسلسل بول رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا فون کی دوسری جانب بیٹھا سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ آج تمہارے کہنے پر میں نے ان سے بات کی اور آج میں نے اپنی ماں کو اپنی وجہ سے روتے دیکھا سدرا، میرے دل پر چھریاں چل رہی ہیں سدرا، میں اپنی ماں کو کیسے رلا سکتا ہوں؟ آخر کیسے رہیں گی وہ میرے بغیر؟ تمہیں پتہ ہے جب میں نے ان سے شادی کے بعد شہر شفٹ ہونے کا کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ سدرا کے بولنے کا انتظار نہیں کر رہا تھا، بس خود ہی بول رہا تھا۔ انہوں نے کہا میں ان کی جان ہوں اور جان جسم سے جدا ہوئے تو اس سے آگے سلار بول نہیں پایا، اس کی خود کی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ اب رو رہا تھا کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ سلار، تم اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اور میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ آخر سدرا نے ہمت کر کے بولنا شروع کیا، میں تمہیں تمہاری ماں سے دور نہیں کر سکتی اور میں اس بات کے ساتھ کیسے خوش رہوں گی کہ میں نے ایک ماں بیٹے کو الگ کیا۔ سدرا کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ میں گاؤں میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی اور میں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ دور نہیں رہ سکتی، اس لیے میں وہاں نہیں آ سکتی۔ سدرا اب فیصلہ کر چکی تھی، اور ویسے بھی میں ہٹلر اور چنگیز خان کا غصہ برداشت نہیں کر سکتی بھائی، میں ننھی سی جان۔ سدرا نے سلار کا موڈ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ سدرا، سلار نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو سدرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ بس اب تم جا کر سو جاؤ، اب ہم ایک دوست ہیں، اور ہاں اپنی شادی میں ضرور بلانا۔ اور اگلے ہی لمحے سدرا نے کال کٹ کر دی، کوئی سے زیادہ نہیں بول سکتی تھی۔ سلار نے ایک گہرا سانس لیا اور صوفے سے اٹھ گیا۔ سلار اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے سیڑھیوں کی جانب مڑا تو پیچھے رفیقہ بیگم اور دلدار علی کھڑے تھے۔ سلار ان کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سلار کے رونے کی آواز سن کر کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ سلار ان کی طرف لپکا اور ان کے گلے لگ کر تیز تیز چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا۔ اماں سائیں، ابا سائیں، میں آپ دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، سلار نے روتے ہوئے اٹک اٹک کر کہا، اور اماں سائیں میں آپ کی پسند سے ہی شادی کروں گا، آپ جہاں کہیں گی وہیں کروں گا، سلار نے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھا بیگم، میں نے کہا تھا نا آپ کا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، دلدار علی نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ اچھا چلو اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، رفیقہ بیگم نے سلار سے کہا، اور وہ بھی دلدار علی کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ رفیقہ بیگم نے اپنی پسند سے سلار کی شادی بستی کے ایک اچھے ذمہ دار کی بیٹی ماریا سے کر دی۔ سلار نے شادی صرف رفیقہ بیگم کے کہنے پر کی تھی، وہ اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ شادی کی رات سلار اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ماریا کمرے میں سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اپنے بیڈ پر بیٹھے دیکھ اسے اچانک غصہ آ گیا۔ اے لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں میرے بیڈ پر بیٹھنے کی؟ تمہاری اوقات ہے جو تم یہاں میرے بیڈ پر بیٹھ سکو؟ اٹھو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ اپنا یہ گندا وجود لے کر۔ آج سے تمہیں زمین پر سونا ہے، اور ہاں اس شادی سے زیادہ امیدیں وابستہ مت کرنا، کیونکہ یہ شادی صرف میں نے اماں سائیں کی وجہ سے کی ہے، اور ہمارے درمیان کیا ہوا ہے، آج رات اگر اماں سائیں کو خبر ہوئی نا تو پھر میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اور تمہاری جان مجھے برداشت نہیں کر سکے گی۔ سلار کا یہ رویہ دیکھ کر ماریا سہم گئی اور بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھی۔ اب جلدی سے یہ کپڑے بدلو اور لائٹس بند کر کے سو جاؤ، سلار نے گڑا کر کہا۔ ماریا فوراً واش روم میں چلی گئی۔ وقت ایسے ہی اپنی رفتار سے گزرتا رہا، مگر سلار کا رویہ ماریا کے ساتھ ٹھیک نہ ہو سکا، مگر ماریا نے ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ چودھری صاحب، وہ سلار صاحب۔ سلار کی گاڑی ابھی حویلی کے باہر آ کر رکی تھی، ڈرائیور بھاگتا ہوا اندر آیا، وہ ہانپ رہا تھا، اس نے بڑی مشکل سے بولنے کی کوشش کی۔ کیا بول رہے ہو تم؟ کیا ہوا ہے سلار کو؟ بتاؤ مجھے، اور تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ چودھری صاحب، جو حویلی کے بیچ لگے صوفے پر بیٹھے زمینوں کا حساب کر رہے تھے، ڈرائیور کی بات سن کر چونک کر کھڑے ہو گئے اور دھاڑ کر بولے، سلار صاحب کو گولی لگی ہے۔ ڈرائیور جو اب بھی ہانپ رہا تھا، اس نے لڑکھڑائی آواز میں کہا، کیا؟ مگر کیسے؟ اور سلار ہے کہاں؟ تم اکیلے کیوں آئے ہو؟ دلدار علی ایک بار پھر سے چیخ کر بولے۔ وہ سلار صاحب اس وقت شہر کے ہسپتال میں ہیں، میں انہیں وہی لے گیا تھا، مجھ سے میرا موبائل بھی چھن گیا تھا، اس لیے میں انہیں ہسپتال چھوڑ کر سیدھا حویلی آ گیا۔ ڈرائیور نے ڈر کے مارے ساری بات بتا دی۔ گولی ماری کس نے ہے؟ دلدار علی نے چھوڑتے ہی ڈرائیور سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، ابھی آپ چلیں، سلار صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ڈرائیور نے باہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دلدار علی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی نکالو، دلدار علی نے اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کہا۔
اب بتاؤ مجھے گولی کس نے ماری ہے؟ ڈرائیور تیزی سے گاڑی بھگا رہا تھا جب دلدار علی نے اس سے پوچھا۔ چودھری صاحب وہ آفتاب شاہ کے آدمی تھے، ڈرائیور نے کچھ ڈرتے ہوئے کہا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا وہ کرسی حاصل کرنے کے لیے سرحد تک بھی جا سکتا ہے، مگر تم لوگ ادھر کرنے کیا گئے تھے؟ دلدار علی نے ایک خیال آنے پر ڈرائیور سے پوچھا۔ چودھری صاحب مجھے تو سالار صاحب نے کہا تھا وہاں چلنے کو، اور وہاں پہنچنے تو انہوں نے مجھے باہر گاڑی کے پاس رکنے کا کہا اور خود اندر چلے گئی۔ کچھ دیر بعد گولی چلنے کی آواز آئی تو میں کوٹھی کی طرف بھاگا، تبھی سالار صاحب اپنا بازو دبائے کوٹھی سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے فوراً انہیں سنبھالا اور شہر کے ہسپتال لے گیا۔ ڈرائیور نے دلدار علی کے کہنے پر ساری کہانی انہیں سنا دی۔ جب تمہیں پتا تھا کہ جہاں وہ جا رہا ہے اسے وہاں خطرہ ہو سکتا ہے تو تم نے اسے اکیلا کیوں چھوڑا؟ دلدار علی کے ماتھے پر بل پڑ گئے، وہ اچانک دھاڑ کر بولے، اب جلدی گاڑی چلا۔ ڈر کے مارے ڈرائیور کچھ نہیں بول پایا اور چپ ہو کر تیزی سے گاڑی چلانے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہسپتال کے باہر تھے۔ ڈرائیور نے جیسے ہی گاڑی روکی، چودھری دلدار علی گاڑی سے اترے اور ہسپتال کے اندر کی طرف دوڑے۔ ڈرائیور بھی گاڑی پارک کر کے ان کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا۔ وہ دونوں آپریشن تھیٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر اوٹی سے باہر نکل رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اب میرا بیٹا کیسا ہے؟ دلدار علی نے ڈاکٹر کو رو کر پوچھا۔ گولی ان کے ہاتھ کو چھو کر گزری ہے، اس لیے زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے فی الحال۔ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، ڈاکٹر نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ دلدار علی نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی جب تک وہ ہوش میں نہیں آتے آپ ان سے نہیں مل سکتے، دلدار علی سے کہتا ہوا ڈاکٹر آگے بڑھ گیا۔ تبھی ان کا فون بجا اور انہوں نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہاں بولو۔ رفیقہ بیگم نے حویلی میں شور سنا تو وہ کمرے سے باہر نکل آئیں۔ حویلی میں اتنا شور کیوں ہو رہا تھا اور یہ چودھری صاحب اتنی ہڑبڑی میں کہاں جا رہے تھے؟ انہوں نے دلدار علی کو اتنی جلدی میں جاتے دیکھا تو ملازمہ سے پوچھا۔ بیگم صاحبہ وہ سالار صاحب کو گولی لگی ہے، ملازمہ نے ان کے پوچھنے پر بتایا۔ کیا؟ سیڑھیوں پر کھڑی ماریا نے جب ملازمہ کی بات سنی تو وہ چیخی۔ رفیقہ بیگم اور ملازمہ نے ماریا کی چیخ سن کر ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ ماریا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ سالار کا نام لیتی سیڑھیوں پر گر گئی۔ ملازمہ اور رفیقہ بیگم ماریا کی طرف لپکی۔ ماریا اٹھو بیٹا، آنکھیں کھولو۔ ماریا، انہوں نے ماریا کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ماریا اٹھو، اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ رفیقہ بیگم نے ملازمہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہا۔ جی بیگم صاحبہ، ملازمہ ان سے کہتی ہوئی ماریا کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔ سالار کہاں ہے اماں سائیں؟ مجھے انہیں دیکھنا ہے۔ انہیں گولی کیسے لگ گئی؟ اماں سائیں میری ان سے بات ہی کروا دیں۔ کچھ دیر بعد جب ماریا نے آنکھیں کھولی تو رفیقہ بیگم کو دیکھ کر کہنے لگی، میری بچی ٹینشن تو نہ لے، سالار کو کچھ نہیں ہوگا، وہ میرا شیر بیٹا ہے اور چودھری صاحب گئے تو ہیں، تو فکر کیوں کرتی ہے؟ رفیقہ بیگم نے ماریا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مگر اماں سائیں آپ میری ان سے بات تو کروا دیں، ماریا نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ اچھا رک، میں کرتی ہوں چودھری صاحب کو فون، تو ٹینشن نہ لے، رفیقہ بیگم ماریا سے کہتی ہوئی دلدار علی کو فون کرنے لگی۔ ہیلو، اگلی طرف سے دلدار علی نے فون اٹھایا تو رفیقہ بیگم نے ان سے کہا۔ ہاں بولو، دلدار علی نے ان سے پوچھا۔ سالار کیسا ہے؟ اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی ہے نا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ رفیقہ بیگم جو سالار کو گولی لگ جانے کا سن کر کب سے بے چین تھی، چودھری دلدار علی کی آواز سنی تو سارے سوال کر ڈالے۔ بیگم تم ٹینشن نہیں لو، ابھی ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، سالار کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، گولی سے چھو کر گزر گئی ہے، دلدار علی نے اطمینان سے انہیں بتایا۔ آپ ماریا کی اس سے بات کروا دیں، وہ تو سالار کا سن کر ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ رفیقہ بیگم نے ماریا کے بے ہوش ہونے کا بتاتے ہوئے ان سے کہا۔ وہ ابھی ہوش میں نہیں ہے، تم بھی ٹینشن نہیں لو اور ماریا سے بھی کہو کہ بے فکر ہو جائے، جیسے ہی وہ ہوش میں آتا ہے میں تمہاری بات کرواتا ہوں، دلدار علی نے پرسکون لہجے میں کہا، تاکہ وہ بھی بے فکر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہاں خدا حافظ، دلدار علی نے ان سے کہتے ہوئے کال کٹ کر دی اور وہ پیچھے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد آ کر ایک نرس نے بتایا، اب آپ اپنے بیٹے سے مل سکتے ہیں۔ نرس کی بات سنتے ہی چودھری دلدار علی اٹھے اور جس اوٹی میں سالار تھا اس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کی نظر سالار پر پڑی جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ دلدار علی آگے بڑھے اور سالار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ سالار نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ کیسے ہو؟ اب دلدار علی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے سالار سے پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، سالار نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ مگر تم وہاں کرنے کیا گئے تھے؟ اب دلدار علی نے سالار سے براہ راست سوال کیا۔ وہ بابا سائیں، میں وہاں اس لیے گیا تھا کہ آرام سے بیٹھ کر بات کر سکوں۔ آخر ایسی کیا بات کرنی تھی تمہیں ان سے جس کے لیے تمہیں وہاں جانا پڑا؟ دلدار علی نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر اس سے پوچھا۔ بابا سائیں، اصل بات یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ دونوں پارٹیز مل کر کام کریں، کیونکہ اس میں ہمارا بھی نقصان ہے اور بستی والوں کا بھی۔
اگر ہم آپس میں اسی طرح لڑتے رہے تو کوئی نہ کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ سلار نے ان کو دیکھتے ہوئے ساری بات بتائی۔ جانی نقصان تو تمہاری اس حرکت سے آج بھی ہونے والا تھا، دیدار علی نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سلار نے ان کی بات سن کر آنکھیں جھکا لی۔ اچھا یہ لو، اپنی ماں اور ماریا سے بات کر لو، وہ ادھر پریشان ہو رہے ہیں۔ دلدار علی نے موبائل پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے سلار سے کہا اور موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ پہلی ہی رنگ پر کال اٹھا لی گئی۔ سلار نے فوراً موبائل کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام اماں سائیں، دوسری جانب سے سلام کیے جانے پر سلار نے جواب دیا۔ اماں واری جائے میری جان، اللہ جنت دے، طاقت دے میرے شیر کو، ہمیشہ خوش رہے، اللہ تجھے صحت والی زندگی عطا کرے۔ رفیقہ بیگم نے جیسے ہی سلار کی آواز سنی فوراً اسے دعائیں دینے لگیں۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے محبت سے سلار سے پوچھا۔ جی اماں سائیں میں ٹھیک ہوں، سلار نے اطمینان سے انہیں جواب دیا۔ لو ماریا سے بات کرو، یہ بیچاری کب سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہے۔ سلار سے کہتے ہوئے انہوں نے موبائل ماریا کی جانب بڑھا دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ ماریا نے جلدی سے رفیقہ بیگم سے موبائل لیا اور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہیلو ہیلو، سلار کی دوسری طرف سے آواز آ رہی تھی۔ ہیلو سلار، ہیلو، آواز نہیں آ رہی کیا؟ ماریا نے کہا۔ یہ لیں بابا، شاید سگنل کا مسئلہ ہے، سلار نے دلدار علی کی طرف موبائل بڑھاتے ہوئے کہا۔ اچھا تم آرام کرو، دلدار علی سلار سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ آج سلار کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، دلدار علی اسے گھر لے آئے، اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی تھی، مگر ابھی بھی ہاتھ میں تکلیف بہت زیادہ تھی۔ سلار کو نیچے دلدار علی کے برابر والے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ماریا اب تمہیں سلار کا بہت خیال رکھنا ہے، رفیقہ بیگم جو سلار کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی انہوں نے ماریا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی اماں سائیں آپ فکر نہیں کریں، یہ میرے شوہر ہے اور اب یہ میری ذمہ داری ہے، ماریا نے فخر سے کہا۔ سلار جو اس کی جانب دیکھ رہا تھا، ماریا کی جب اس پر نظر پڑی تو سلار نے نظریں پھیر لی۔ اچھا اب میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تم لوگ بھی آرام کرو، رفیقہ بیگم نے سلار کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا۔ شب بخیر اماں سائیں، سلار اور ماریا نے ہم آواز ہو کر کہا۔ شب بخیر، رفیقہ بیگم ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگر تم کوئی کام کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ لائٹس بند کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ رفیقہ بیگم کے جاتے ہی سلار جانتا تھا کہ ماریا اسے کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش ضرور کرے گی، اس لیے اس نے لائٹس بند کرنے کا کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ماریا جو سارا دن سلار سے بات کرنے کا انتظار کر رہی تھی، اس نے سلار کا رویہ دیکھا تو مایوس ہو کر لائٹس بند کر کے لیٹ گئی۔ آج بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لیٹتے ہی اس کی سوچوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اس کی یہ رات بھی سوچوں میں گزرے گی، اس نے کئی راتیں یوں ہی پوری رات بے آواز روتے ہوئے گزاری تھی، مگر کبھی اس نے شکوہ نہیں کیا۔ اسے یقین تھا اللہ نے چاہا تو سلار کا رویہ اس کے ساتھ ضرور ٹھیک ہو جائے گا، مگر آج اس حادثے کے بعد بھی سلار نے اسے بات تک نہیں کی۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے کسی پہر ایک دم شور سے ماریا کی آنکھ کھلی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور فوراً کمرے کی لائٹس جلا دی۔ میں پانی پی رہا تھا، سلار پانی بھرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس دوران اس سے گلاس گر گیا۔ ماریا کے اس طرح اچانک اٹھ جانے پر وہ گھبرا کر بولا۔ ماریا آگے بڑھی، گلاس اٹھا کر اس میں پانی بھرا اور گلاس سلار کے منہ پر لگا دیا۔ آپ کو اگر کوئی کام ہو تو آپ مجھے اٹھا سکتے ہیں، میری نیند اتنی گہری نہیں ہوتی، آپ کے ایک آواز دینے پر بھی اٹھ جاؤں گی۔ اس کے بعد ماریا نے پانی صاف کیا اور لائٹس بند کر کے لیٹ گئی۔ اب ماریا سلار کے سارے کام خاموشی سے کر رہی تھی، وہ اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی اور آہستہ آہستہ سلار کا ہاتھ بہتر ہو رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایک ہلکی سی مدھم روشنی جل رہی تھی جو کمرے کو نیم روشن کر رہی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کمرے کے ماحول کو خوفزدہ کر رہی تھی، جیسے وقت اپنی رفتار بھول گیا ہو اور اس لمحے کے لیے سب کچھ ٹھہر گیا ہو۔ ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بھی ایک عجیب سا احساس محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی دکھ میں ہو، بے بسی، خاموشی اور محبت سے کسی کا دل رو رہا ہو۔ سلار کا سانس رک رہا تھا، سینے میں درد ہو رہا تھا، جیسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہو۔ پسینے سے اس کی گردن، ماتھا اور بال بھیگ گئے تھے، وہ بیڈ پر نیم دراز تھا، ایک ہاتھ ڈھیلا سا بیڈ سے لٹک رہا تھا، آنکھیں بند تھیں، مگر ماتھے پر گہری شکنیں اس کی درد اور بخار کی شدت کی گواہی دے رہی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر خاموش بیٹھی ماریا نے کئی بار اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آنسو اس کی کمزوری کو ظاہر کریں، لیکن اس وقت دل اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ اسے سلار کی وہ تمام باتیں یاد آنے لگیں جن سے اس کے دل کو چوٹ پہنچی تھی۔ تم جیسی لڑکیوں کا بس چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، اندر سے تمہارے دل کالے ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے شادی صرف اماں سائیں کی ضد پر کی ہے، محبت نہ تم سے کبھی کی ہے نہ کروں گا۔ یہ الفاظ بار بار اس کے دماغ سے گونج رہے تھے، مگر آج وہ سب کچھ بھولنا چاہتی تھی۔ وہ صرف ایک انسان کو تکلیف میں دیکھ رہی تھی،
وہ سلار جس نے اسے کبھی اپنا نہیں سمجھا آج زندگی اور موت کے درمیان بے بس تھا۔ دل بے چین ہو رہا تھا، آنکھیں نیند سے غائب تھی اور ہاتھ دعا کے لیے بار بار اٹھ رہے تھے۔ ہاں ہاں، کمرے میں سلار کی آواز گونجی۔ ماریا نے چونک کر سلار کی طرف دیکھا اور ایک دم وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ فوراً بیڈ کے قریب آئی، جھک کر اس کا چہرہ دیکھا اور ہتھیلی ماتھے پر رکھی۔ ہاتھ رکھتے ہی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یا اللہ، اتنا تیز بخار! اس کے لب کپائے، جس میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی، جیسے کسی خوفناک خبر نے اسے تھام لیا ہو۔ سلار صاحب، اس نے دھیمے مگر بھرائی ہوئی آواز میں پکارا، آپ سن رہے ہیں نا؟ سلار نے بمشکل آنکھ کھولی، نظر دھندلی تھی، ماتھا جل رہا تھا اور آنکھوں میں کمزوری کے باوجود غصہ اترا ہوا تھا۔ تم یہاں کیوں ہو؟ دفع ہو جاؤ۔ آواز بہت کمزور تھی لیکن لہجہ ویسا ہی تیز جیسا ہمیشہ سے ہوا کرتا تھا۔ ماریا نے وہ الفاظ سنے مگر اس نے ان الفاظوں کو نظر انداز کر دیا۔ آنکھوں میں نمی آ گئی تھی مگر چہرے پر نہ کوئی شکایت آئی، نہ گلہ نہ غصہ، جیسے وہ اب دل سے ان زخموں کی عادی ہو چکی ہو۔ وہ کمرے سے نکلی، تیزی سے چلتی ملازمہ کے پاس گئی، گرم پانی لا دو اور ایک صاف تولیہ بھی، اور دوائیوں کا جو باکس ہے وہ بھی لانا۔ پھر وہ واپس آئی، بیڈ کے پاس بیٹھی، تولیہ بھگویا اور آہستگی سے سلار کے ماتھے پر رکھا۔ اب ضد نہ کریں، بخار ہے آپ کو؟ سلار نے کمزوری سے ہاتھ اٹھا کر تولیہ ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں اور نہ ہی اس کی آواز نکلی۔ تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے، چلی جاؤ۔ ماریا کا دل ایک لمحے کو ٹوٹا لیکن چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ بس اطمینان سے بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جو چاہیں کہتے رہیں مگر جب تک بخار کم نہیں ہوتا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی رہی، خاموش، چپ چاپ، مگر دل میں سکون نہیں تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً تولیہ بھگو کر رکھتی، کبھی ہاتھ پکڑتی، کبھی دعا مانگتی۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، آنکھیں بھیگ رہی تھی اور سانسوں میں بے چینی تھی۔ رات گہری ہو گئی تھی، باہر ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ کھڑکی کے شیشے پر بوندوں کی ٹپ ٹپ، جیسے اس کے دل کی دھڑکن ہو جو پتہ نہیں کسی رو میں چلی جا رہی ہو۔ وہ بار بار سلار کا چہرہ دیکھتی، جو کبھی سرخ ہو جاتا، کبھی زرد، کبھی وہ بے ہوشی میں چلا جاتا، کبھی ہوش میں آ کر کچھ بڑبڑاتا۔ اماں سائیں پانی، وہ ایک بار بولا، آواز بہت مدھم تھی۔ ماریا چونک گئی، فوراً جھکی، جی کچھ چاہیے آپ کو؟ مگر سلار کی آنکھیں بند تھیں، شاید خواب میں ماں کو پکار رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آرام کریں۔ ماریا کے دل میں ایک نرم سی لہر ابھری، وہ نرمی سے بولی، اس کی آواز میں وہ تسلی تھی جو شاید سلار نے بچپن میں اپنی ماں کی گود میں سنی ہو، وہ نرمی، وہ مان جو صرف ایک ماں دے سکتی ہے۔ یہ وہی ہاتھ ہیں جو کبھی میرے ہاتھ کو جھٹک دیتے تھے، آج انہی ہاتھوں کو تھام کر میں دعائیں مانگ رہی ہوں۔ کبھی کبھی ماریا چپکے سے سلار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی اور دل ہی دل میں کہتی، اسے وہ تمام لمحے یاد آنے لگے جو اس نے چپ چاپ سہے تھے۔ پہلی رات جب سلار نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، دوسرے دن جب اس نے کہہ دیا، میں نے یہ شادی مجبوری میں کی ہے، مگر آج اسی انسان کی ہر سانس کے لیے اس کا دل لرز رہا تھا۔ صبح سورج کی کرنیں دھیرے دھیرے کھڑکی سے اندر آنے لگیں۔ ماریا نے پردہ تھوڑا سا ہٹایا تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے۔ سلار کی سانسیں اب کچھ سنبھل گئی تھیں مگر بخار ابھی بھی باقی تھا۔ اسی لمحے نوکرانی بھاگتی ہوئی رفیقہ بیگم کے کمرے میں گئی۔ بیگم صاحبہ، سلار صاحب کو تو بہت تیز بخار ہے، ماریا بی بی رات بھر ان کی دیکھ بھال کرتی رہی ہیں۔ رفیقہ بیگم فوراً چونک گئی، کیا تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ بیگم صاحبہ، ماریا بی بی نے منع کیا تھا، خود ہی دیکھ رہی تھی سب کچھ۔ رفیقہ بیگم جلدی سے چادر اوڑھ کر دلدار علی کے پاس گئی، چودھری صاحب، سلار کی طبیعت خراب ہے، ماریا ساری رات جاگتی رہی ہے، کیا ابھی تک بتایا نہیں تم نے؟ چلو فوراً کمرے میں۔ دونوں تیزی سے سلار کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رفیقہ بیگم آگے بڑھی، سلار کا ماتھا چھوا۔ ہائے اللہ، یہ تو بہت تیز بخار میں ہے۔ ماریا نے نظریں جھکائی، جی کل رات سے بخار تھا، اچانک بہت تیز ہو گیا، ڈر گئی تھی کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ دلدار علی نے ڈاکٹر کو فون کیا، تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا۔ بخار تیز تھا مگر تیمارداری بہت اچھی ہوئی ہے، دوائی دے دی ہے، اب سونے دیں، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر چلا گیا تو رفیقہ بیگم نے ماریا کا ہاتھ تھاما، بیٹی تم نے بیوی ہو کر ایک ماں کی طرح خدمت کی ہے سلار کی، اللہ تمہیں اجر دے۔ اماں سائیں، یہ میرے شوہر ہیں اور ان کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ ماریا نے نظریں جھکا کر رات کا وقت تھا، ہر چیز خاموش تھی، کمرے کی روشنی مدھم، کھڑکی سے ہلکی ہوا آ رہی تھی۔ سلار نے آنکھیں کھولی تو صوفے پر ماریا سو رہی تھی، چہرہ زرد اور ہونٹ خشک تھے، بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں کے نیچے ہلکے صاف واصل ہو رہے تھے۔ سلار نے اسے دیر تک دیکھا، یہی لڑکی جسے میں نے کبھی اپنایا نہیں 3 دن سے میرے لیے جاگ رہی ہے۔ اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ جاگا، ہونٹوں سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، پاگل لڑکی۔ پہلی بار سلار کے دل میں ماریا کے لیے وہ نرم گوشہ پیدا ہوا تھا جو کب سے بند تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا مگر اسے یہ احساس ہو چکا تھا،
محبت زبان سے نہیں خدمت سے ظاہر ہوتی ہے۔ سلار نے آنکھیں بند کی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھڑی کی سوئیاں 3 بجا رہی تھی، ہر طرف سناٹا تھا، دنیا تھک کر سو چکی تھی، مگر ایک شخص تھا جو جاگ رہا تھا، ایک آنکھ جو مسلسل ایک چہرے کو تک رہی تھی، ایک دل جو ہر لمحے دعا بن کر دھڑک رہا تھا۔ ماریا ابھی تک جاگ رہی تھی، آج تیسری رات تھی، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی تھکن، نہ گلا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور آہستہ سے بیڈ کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی، تولیا پھر سے گلا کیا، نرمی سے سلار کے ماتھے پر رکھا، اس کے بال بھیگ چکے تھے اور چہرہ پیلا ہو چکا تھا۔ یا اللہ انہیں شفا دے دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ ٹھیک ہو جائیں۔ اس نے سر جھکا کر دعا مانگی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک سلار نے ہلکی سی حرکت کی، جیسے کسی ڈراؤنے خواب سے چونک گیا ہو۔ نہیں، مت کرو، مت لے جاؤ اماں سائیں۔ ماریا فوراً جھکی۔ سلار صاحب، میں یہاں ہوں، سب ٹھیک ہے۔ سلار کی آنکھیں بند تھی لیکن چہرے پر خوف تھا، وہ خواب میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ اماں سائیں، مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا دل جیسے کٹ گیا ہو۔ اس نے آہستہ سے سلار کا ہاتھ تھاما اور تھپ تھپایا۔ کوئی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، میں ہوں نا۔ وہ جانتی تھی سلار ہوش میں نہیں تھا، لیکن وہ دل سے اس کے ہر لفظ کی گواہی دے رہی تھی۔ رات کے اس پہر جب پوری دنیا سو رہی تھی، ماریا کی آنکھیں جاگ رہی تھی اور دل باتیں کر رہا تھا، خود سے، رب سے، اور شاید اس رشتے سے بھی جو ابھی مکمل نہیں تھا۔ میں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی سلار، کبھی تم سے کسی چیز کا بدلہ نہیں مانگا۔ تم نے ہر دن مجھے پرایا سمجھا اور میں نے ہر دن تمہارے اور قریب آتی گئی۔ کاش تم نے ایک بار میری آنکھوں کو پڑھا ہوتا تو تم جان لیتے کہ میں تمہارے لیے کیا محسوس کرتی ہوں، میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ صوفے پر واپس بیٹھ گئی، سر پیچھے ٹیک کر کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ کھڑکی کے باہر آسمان سیاہ تھا، لیکن ایک ایک ستارہ جیسے اس کے آنسوؤں کا ہمراز ہو۔ اسے لگا جیسے رب اس کے دل کی خاموش پکار سن رہا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے رفیقہ بیگم کچن میں بیٹھی تھی، چائے کا کپ سامنے رکھا تھا، مگر ہاتھوں نے اب تک اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ وہ سوچ میں ڈوبی تھی۔ دلدار علی نے آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا سوچ رہی ہو بیگم؟ ماریا کو دیکھ رہی ہوں چودھری صاحب، وہ لڑکی جو ہماری مرضی سے سلار کے ساتھ بندھی تھی، آج اسی کے لیے 3 دن سے جاگ رہی ہے، نہ کوئی شکایت، نہ تھکن۔ ہم نے تو ہمیشہ ماریا کو خاموش، سادہ اور بس ایک اچھی بہو سمجھا، مگر آج معلوم ہوا کہ وہ صرف اچھی بہو نہیں بلکہ ایک عظیم بیوی بھی ہے۔ دلدار علی خاموشی سے سر ہلاتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، سلار کو اس کی قدر کب ہوگی؟ جب یہ آنکھیں اس کے جاگنے کے بعد پہلی بار ماریا کے اس کے قریب دیکھیں گی۔ رفیقہ بیگم نے آہستہ سے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ماریا اس بار صوفے پر سوئی نہیں تھی، بس سر دیوار سے لگا کر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ سلار کی حرکت نے اسے فوراً ہوشیار کر دیا۔ سلار نے آنکھیں کھولی، کچھ لمحے وہ چھت کو دیکھتا رہا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ کہاں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے صوفے پر ماریا تھی۔ سلار نے کچھ کہنا چاہا لیکن آواز نہیں نکلی۔ پھر اس نے وہ سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کی، بخار، درد، بے ہوشی، اور وہ چہرہ جو ہر لمحے اس کے سامنے رہا۔ ماریا، اس کے دل میں ایک عجیب سا جذبہ ابھرنے لگا، شرمندگی، حیرت اور شاید ایک نرم سا شکریہ۔ پاگل لڑکی، وہ بہت آہستہ سے بولا۔ ماریا نے آنکھیں کھولی تو اس کی نظر سلار سے ملی، اور آج پہلی بار سلار کی آنکھوں میں وہ سرد مہری نہیں تھی۔ آپ جاگ گئے؟ وہ جلدی سے بیڈ کے پاس آئی۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بخار تو اب کافی کم ہو گیا ہے۔ سلار نے نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی جو تولیہ بھگو رہا تھا۔ 3 دن سے تم ہی سنبھال رہی ہو مجھے؟ ماریا نے نظریں جھکا لیں۔ جی، اور کون ہوتا یہاں؟ ماریا نے احساس سے بولا۔ سلار نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ شکریہ۔ سلار آہستہ سے ماریا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ ایک لفظ اس رشتے میں پہلا دروازہ کھولنے والا جملہ تھا۔ سلار کی نظر اب ماریا پر بار بار جا رہی تھی، وہ ہر عمل کو باغور دیکھ رہا تھا، اس کو پانی دینے کا طریقہ، کمبل ٹھیک کرنے کی نرمی، دوا دیتے وقت کی احتیاط، اور آنکھوں میں وہ دعا جو زبان سے کبھی ادا نہیں ہوئی۔ اور ماریا، وہ اب بھی ویسی ہی تھی، خاموش، خدمت گزار، مگر دل میں کچھ نرم سے جذبات رکھنے والی، جیسے اس کو کسی اعتراف کی ضرورت نہیں تھی۔ بس یہ کافی تھا کہ سلار اب اسے دیکھ رہا ہے، اور نظر بھر کر دیکھ رہا ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں، کئی سانسیں، کئی دعائیں، اور ایک رشتہ جو شاید کبھی نامکمل تھا، اب مکمل ہونے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سلار نے پہلی بار اسے اپنی بیوی کی نظر سے دیکھا، اور ماریا نے پہلی بار سلار کی آنکھوں میں وہ روشنی دیکھی جس کی اسے کافی عرصے سے خواہش تھی۔ اس رات نہ کسی نے محبت کا لفظ بولا اور نہ کوئی وعدہ کیا، مگر جو خاموشی میں کہا گیا وہ شاید ہر لفظ سے زیادہ سچا تھا۔ سلار کی طبیعت اب بہتر ہو گئی تھی، اور یہ سب ماریا کی اتنی خدمت کرنے کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ ماریا نے رات رات بھی جا کر سلار کا خیال رکھا تھا، اس کے تلخ رویہ برداشت کیا، اس کے کام کیے۔ اس سب کے دوران وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئی، وہ بس اپنے شوہر کو تندرست دیکھنا چاہتی تھی، وہ ہر صورت میں سلار کی خوشی چاہتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ اس کے پاس بیٹھی معمول کے مطابق دوا کھلا رہی تھی، اور دوا کھلانے کے بعد جب اٹھنے لگی تو سلار نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی سخت گرفت میں ماریا کا نازک مومی ہاتھ پسینے سے بھیگ گیا۔
चंद पल मेरे पास बैठो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है अभी। इसके हाथ की पुश्त को अंगूठे से ट्रेस करते इसने लो देती नज़रों से देखते कहा, जिस पर वो फासला बनाते इसके पास बैठ गई। काफ़ी देर दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। जब सलार ने पहल करते इसे कमर से खींचकर अपने करीब किया था। मेरी बेरुखी, मेरी कोताहियों पर सब्र करने वाली लड़की, अपने इस प्यारे दिल से मेरे हर जुल्म सितम को भुलाकर मुझे एक आखिरी बार मुआफ़ कर दो। इसके नाजुक वजूद को सीने में भेजे इसने शर्मिंदगी से कहा, मैं इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे मुआफ़ कर दो तो। थोड़ी सी पकड़कर इसके चेहरे को अपने सामने करते इसने सच्चे दिल से कहा, जिस पर बेयकीनी से मारिया ने सलार को देखा। अगर हमेशा ऐसे नरमी से बात करेंगे तो मैं आपके संग नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए तैयार हूँ। इसकी आंखों में मोहब्बत से देखते इसने कहा, जिस पर सलार ने इसकी नम आंखों पर लब रख दिए। अब और आंसू नहीं, मेरी वजह से इन आंखों ने बहुत आंसू बहा लिए, अब और नहीं। इसकी गाल से सफ़ेद मोतियों को बुनते इसने शर्मिंदगी से कहा और इसे अपने सीने से लगा लिया। इसकी गर्म सांसें मारिया की गर्दन को झुलसा रही थीं और वह सांस रोके इसके सीने में छुप गई थी। डर लग रहा है मुझसे, इसकी गर्दन पर लब रखते इसने मुस्कुराकर पूछा। न नहीं तो इसकी शर्ट को मजबूती से पकड़े इसने लर्जते लहजे में कहा, मुझे आज रात अपने पास आने की इजाज़त दोगी? हाँ, सलार की बात को मुकम्मल होने से पहले इसने बिना सोचे समझे जल्दी से कहा, जिस पर सलार ने कहका लगाया था। हाँ हाँ, तुम्हारी जल्दबाजी पर तुम्हारी ये नाजुक जान आज बहुत मुश्किल में पड़ने वाली है जानम। इसने इसके लर्जते नाजुक वजूद को मखमूर नज़रों से देखते हुए कहा और फिर इसके चेहरे पर झुकते इसने हाथ बढ़ाकर साइड लैम्प की रोशनी बुझा दी। ख़त्म चुत। तो प्यारे रीडर, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।